السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی۔ اس کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سماج آج جن چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہے اور افراط و تفریط کی جن پریشانیوں سے دوچار ہے، ان کی نشاندہی کر کے ہر مسئلے پر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے روشنی لینا چاہیں تو یہ بات بلا خوف تردید کہی جائے گی کہ محسن انسانیت کی جامع سماج زندگی نے اپنے وسیع دامن میں ان تمام مسائل کا حل سمیٹ رکھا ہے، اور حل بھی ایسا عادلانہ، منصفانہ، معقول و معتدل کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا حل سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ خود غرضی اور مفاد پرستی کی موجودہ دور میں کتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پوری انسانی برادری کی خیر و فلاح کے لیے کیسا زرین اصول ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ نفع رسانی، خیر خواہی اور انسانی فلاح بہبود کا جذبہ اصل مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر خواہی کرو، اور دین خیر خواہی کا نام ہے۔ انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ نفع اور خیر و بھلائی کے ہر طریقے کی تعریف کی گئی ہے۔ کسی سے دو میٹھے بول کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ جس انسان کی زندگی ہمدردی سے محروم ہو چکی ہو، اس کے لیے ہمدردی کے چند جملے کتنی قیمت رکھتے ہیں دوستو۔ کسی سے خوش دلی اور بشاشت سے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو دیکھ کر اسے راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم بندوں پر رحم کرو، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحمت عالم کی یہ شان صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ انسانی سماج میں انسانوں کے ساتھ رہنے والے ہر جاندار کے لیے عام تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دے چکے ہیں۔ جانوروں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ نے سختی سے ممانعت فرمائی۔ بلا وجہ جانوروں کو پیٹنے، ستانے اور ٹھیک سے کھانا پانی نہ دینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا تو اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو جس کا اللہ نے تم کو مالک بنا رکھا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے چڑیا کے 2 بچوں کو پکڑ لیا۔ چڑیا اوپر منڈلانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے، اس کے بچوں کو واپس لوٹا دو۔ ایک عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے بلی کو باندھ کر بھوکا رکھا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں واضح کیا کہ جس طرح انسانوں کی زندگی ایذا رسانی ایک شرعی جرم ہے، اسی طرح جانوروں کی ایذا رسانی بھی گناہ ہے۔ انسانی سماج کا ایک اہم، حساس اور تشویشناک مسئلہ ماحولیاتی آلودگی کا بھی ہے دوستو، اور اس کی تباہ کاریوں سے انسانی معاشرہ لرز رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس سے متعلق اصولی ہدایات کیسی روشن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے گا
اس سے جو انسان یا پرندہ بھی کچھ کھائے گا تو اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملے گا۔ گویا ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے بھی اللہ کے رسول نے دوران جنگ بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ پانی کے بے جا خرچ کو روکنے کی ہدایت اللہ کے رسول کی زندگی میں اتنی تھی کہ کہا گیا اگر کوئی شخص ندی کے کنارے بیٹھ کر پانی کا استعمال کرے تو بھی وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے۔ عام راستوں اور گزرگاہوں پر کوئی گندی چیز پھینکنے یا غلاظت کرنے کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، بلکہ راستوں سے کسی بھی نقصان دہ چیز کو ہٹانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بازار کی اشیاء خوردنی میں ملاوٹ اور نفع خوری کے لیے دھوکہ دہی آج عام شیوا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دھوکہ دہی سے کام لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ایک سامان کے اندر ہاتھ ڈالا جو اوپر سے خشک تھا لیکن اندر سے تر نکلا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، تمہیں تر حصے کو اوپر کرنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی کو اللہ کے رسول نے آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ روزانہ 5 وقتوں کی نمازوں کے لیے وضو کرنے کی صورت میں جسم کے ان اعضاء کو دھونے کی ہدایت دی جو عموماً کھلی رہ کر مختلف جراثیم اور ماحولیاتی عوامل کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ صفائی اور حفاظت کا بہترین نظام فراہم کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مثال ملتی ہے کہ مسجد نبوی میں ایک جانب ایک بدوی صحابی نے آ کر پیشاب کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالٹی پانی منگوا کر اس کو صاف کر دیا۔ دیوار پر کسی نے تھوک دیا تو اسے کھرچ کر اس کی جگہ خوشبو لگا دی۔ غذائی سامانوں میں جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا اس کی بنیاد اسی بات پر تو رکھی گئی ہے کہ وہ خبیث اور گندگی ہیں اور انسانی جسم و صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یعنی لوگوں کے لیے اچھی و طیب چیزوں کو حلال اور گندی اور خراب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ شہری زندگی کے نو بنو سماجی مسائل اور ماحولیات سے متعلق سوالات کا بہترین حل اور جواب ہمیں کہیں مثالوں کی صورت میں ملتا ہے، کبھی اصولوں کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ دوستو سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔